اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آخرت میں کامیاب ہو۔ جب وہ ہمیں جہنمی راستوں پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں دکھ ہمیں ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی سے پہنچتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ یوں ہمیں گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی کمزوریوں کو دھونے کے لیے انہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور مومن کی ثابت قدمی پر ان مشکلات و مصائب کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ نیز ان آزمائشوں سے ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم انہیں دور کرنے کی فکر کریں۔ یہ اگر آئیں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بھلایا نہیں، یہ نہ آئیں تو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا تو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و عورت کی جان، اولاد اور مال پر برابر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس جذبہ ایمانی سے اپنے رب کی آزمائش سے کامیاب نکلتا ہے اس کے اتنے ہی درجات بلند کرتے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء و رسول پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے اور آگ سے بچنے کے لیے نمرود کی بات تسلیم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پر اس اعتماد، توکل اور یقین سے محروم ہو جاتے جو آگ سے بچ جانے پر انہیں حاصل ہوا، اور نہ ہی ایسی اور آزمائشوں میں کامیابی پر انہیں امام الناس کا مقام ملتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں، قافلے والوں اور زلیخا کی پیدا کردہ مشکلات نے عزیز مصر بننے کا راستہ ہموار کیا۔ اللہ تعالیٰ خوشی اور غم کے ذریعے مومن کی تربیت کر کے اسے ایک صابر و شاکر، حوصلہ مند اور روحانی طور پر مضبوط انسان بنا دیتے ہیں۔ یوں اسے دنیا میں نفس مطمئنہ کی بادشاہی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کا ثمر آخرت کی ابدی بادشاہی ہے۔ قرآن مجید میں قصہ موسیٰ علیہ السلام و خضر میں حضرت خضر ایک غریب ملاح کی صحیح کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں اور ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام خلاف عدل و حکمت معلوم ہوتے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ قریب ہی ایک بادشاہ کشتیوں کو زبردستی لوگوں سے چھین رہا تھا۔ انہوں نے کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اپنے مقصد کے لیے ناکارہ سمجھ کر اسے چھوڑ دے اور یہ غریب اپنی روزی کے اس واحد ذریعہ سے محروم نہ ہو جائے۔ لڑکے نے بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کا نافرمان بننا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ ان کو نیک اولاد دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر بندہ آزمائش میں خود کامیاب ہونا چاہتا اور وہ پورے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہو، ایسے میں اگر وہ پھسلنے لگے
تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ اسے سنبھال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے الہی اشارے پر اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن آخر ماں تھیں، ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کو ظاہر کر دیتیں اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے۔ جتنی آزمائش سخت ہو اور بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے پر تیار ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی درجہ کی نمودار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کا بہترین نمونہ ہے۔